اللہ حضرت جی قرآن میں مضمون موجود ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، آپ پڑھ سکتے ہیں، منائی نہیں ہے، لیکن یار کبھی کبھی صرف اس کے لیے بھی پڑھو۔ اچھا آپ کا دل کرتا ہے نا حضرت جی کہ کبھی آپ کو بھی کوئی صرف آپ کے لیے ملنے آئے؟ اکثر ہوتا ہے نا، ہمارے کچھ دوست آتے ہیں تو جب آتے ہیں تو ہم دل میں کہتے ہیں آ گیا ہے کوئی کام ہوئے گا۔ آپ کا میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار کبھی کبھی کوئی صرف بغیر کسی وجہ کے کسی کام کے صرف مجھے ملنے آئے۔ وہ بندے تو بندہ ہے، وہ تو اللہ ہے۔ تیرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کوئی صرف تجھے ہی ملنے آئے، کوئی کام نہ ہو صرف وہ تیرے لیے آئے، کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ تو بندہ ہے، وہ تو اللہ ہے۔ اس لیے 2-3 باتیں کرنی ہیں، بس اس بات کو میں ادھر ہی سمیٹ دوں گا۔ بس اتنا میں کہوں گا یار پاویں ایک باری صحیح وہ نام انج لے کے اپنے نامہ اعمال چ رکھ لئیو، کم کوئی نہ ہوئے صرف او دے واسطے وہ نام لیا ہوئے، اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ سب سے قیمتی چیز ہوگی، آپ کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز یہ ہوگی آپ کا وہ یاد کیا جو آپ صرف اس کو اس کے لیے کریں گے۔ اس لیے تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے نا، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ وہ تو کوئی ہے نا، باقی یہ وہ والا ہی ہے سارے، یہ اور وہ تو کوئی ہے۔ تو پھر حضرت جو اس کو اس کے لیے یاد کرتا ہے، میرے حضرت صاحب پھر فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے۔ اس لیے پتہ ہم تو یہاں سے بھی جاننے کو ہے، اللہ ہونا یہ چاہیے تھا یہاں بھی ان کا نام، ادھر بھی ان کا نام، اور پھر وہ وقت بھی آتا لو میں ان کا نام ہے۔ اور یہ کوئی میں نے آپ کو کوئی عجیب سی بات نہیں سنا دی، ہوتا ہے یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ شیخ احمد، آپ کو سب سے پہلے مجدد حضرت ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا حضرت، اور اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ آپ نے سوال کیا تھا حضرت مجدد پاک سے کہ چلو زبان کا ذکر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، تو اللہ اس سے بھی تو بلوا رہا ہے نا، اگر اللہ چاہے تو پھر اللہ دل سے بھی ذکر کروا سکتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ یہاں سے ٹریول ہوتا ہے لیکن کوئی محنت ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا حضرت، تقریباً عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں، میں اگر 6-7 سے شروع کروں تو میں اپنے بزرگوں کو میں 55 60 65 70 تک جا سکتا ہوں، بڑا طویل سفر ہے، 70 سال 65 سال 60 سال کا فاصلہ ہم نے طے کر لیا، لیکن زبان سے دل تک کا فاصلہ نہیں طے کر سکے۔ ہم ان 60 سالوں میں اللہ کو یہاں سے یہاں لا سکے، 60 سال پہلے بھی ادھر ہی تھا، 60 سال بعد بھی ادھر ہی، لیکن حضرت ایسے ہو گزرے۔ یہ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کمال لکھا، عرض کرتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے۔ دعا کوشش کرو کہ یار یہ جو تو ہے نا یہ کوئی بات بنی، لیکن بھائی اصل میں نا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو تو ہے نا اس کے بیچ میں اصل میں ہی بیٹھ گیا ہوں، میں نے آپ کو تو تک جانے ہی نہیں دیا حضرت جی، میں نے آپ کو تو تک شاہ جی جانے، اللہ اور بندے کے بیچ میں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو تک جانے ہی نہیں دیتے۔ بات تھوڑی کوڑی ہے لیکن کیا کرے، کرنی پڑیں گی بدل۔
بیڑا گرک ہو گیا سارا یہ حضرت. وہ بیٹھے. اور میں آج نہیں کہہ رہا حضرت، یہ اقبال نے بھی کہا تھا. اقبال کہتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. حضرت میں نے جانے ہی نہیں دیا ان کو حضرت. حال آواز میں نے یہ لگائی تھی کہ بھائی آجو میری گاڑی مدینہ جا رہی ہے، جس نے مدینہ جانا ہے میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ. یہ بیچارے سمجھ کے بیٹھ گئے کہ مصباحی صاحب گاڑی مدینہ پاک لے کے جا رہے ہیں، لیکن مصباحی صاحب اپنے آستانے پہ گھما رہے ہیں حضرت. ان کی بدقسمتی ہے کہ میں نے ان کو توئیں تک جانے ہی نہیں دی. اور آج ان سب کا یہ مائنڈ بن چکا ہے کہ اگر ہم نے اللہ سے کوئی بات کرنی ہے، پہلے مصباحی صاحب کے پاس آئیں گے، وہ ان کے کہیں گے میں ٹھہرو اللہ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میرے مرید نے گل کرنی ہے، کرے گا کہ نہیں کرے گا. پھر میں نے کال میں لانی ہے، ابھی ٹھیک ہے اللہ پاک نے کیا ہے کہ پتر ایسا کچھ بھی نہیں. وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو جڑے ویلے مرضی میں نواز مار میں تیرے کول ہی ہے. یہ جو تو ہے نا، تو ہے، میں نے آپ کو توئیں تک جانے ہی نہیں دیا. میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ تمہیں اللہ تک لے کے جاؤں، لیکن وہ میں اللہ پہ ہی بن گیا ہوں حضرت. آپ کو توئیں تک میں نے جانے ہی نہیں دیا. بدقسمتی آپ کی ہے، بیچ میں ہی بیٹھا ہوں. میں پتر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا قائل ہوں. لیکن حضرت صاحب وسیلہ رہے، رب تو نہ بنے. حضرت وسیلہ رہے، رب تو نہ شاہ جی بن جائے. وہ وسیلہ رہے حضرت. یہاں وسیلہ نہیں حضرت جی، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے. پتر میں نے آپ کو توئیں تک جانے نہیں دیا. حالانکہ میری ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ میں نے آپ کو توئیں تک لے کے جانا ہے. اور میرا کیا کام ہے حضرت؟ میرا اللہ اپنے کام بڑے سونے کرتا ہے حضرت. میری صرف ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے آپ کو توئیں تک لے کے جانا تھا، لیکن میں نے آپ کو توئیں تک نہیں جانے تھا. لیکن وہ بڑے سونے لوگ تھے. ربا میرے حال دا محرم توئیں. حضرت کیا کرو اپنے اللہ سے باتیں، کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے مجھے کہا بھی لانے کی. اس کو کہا کرو یا اللہ جو میاں جو میاں، لیکن تو یہ سارا کچھ میرا اللہ تو ہے، میرا مالک تو ہے. اپنے اللہ سے، آپ کا اللہ ہے بیٹا، وہ آپ کا اللہ ہے، وہ کرو اپنے اللہ سے باتیں. اس کو اپنے دکھ بتاؤ، اس کو اپنے غم بتاؤ. اس کو تو ہے، تو نہیں. جو نلائق پتر ہوتے ہیں تو کیا وہ پتر نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے گناہ گار ہے تو بندہ ہی نہ حضرت. اس نے کب کہا گناہ گار میرے کچھ نہیں لگتے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ جو میں نے آپ کو توئیں تک جانے ہی نہیں دیا، بیچ میں بیٹھ گیا ہوں آ کے، آپ کو توئیں تک نہیں جانے دیتا. اس لیے پتر پکاؤ اس کا نام. ایتھے بھی